السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نعتیہ کلام کا مجموعہ بنام ہدایق بخشش میں بیان کیے ہوئے تمام کلاموں میں ردیف الف کے مطابق جو سب سے پہلے کلام بیان کیا گیا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اس کلام کے پہلے شعر کی تشریح و تفسیر آپ نے پچھلے درس میں سماعت کر لی۔ اب اسی کلام کا دوسرا شعر جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کے حوالے سے ہی بیان فرمایا ہے، اس کی تشریح و تفسیر سماعت کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا ایسی ہے کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہیں ذرہ تیرا۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں سب سے پہلے ان کے معانی کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا دھارے، یہ لفظ جمع کا لفظ ہے دھارے، اس کا واحد ہے دھار۔ اس کا معنی ہوتا ہے آبشار، موج دریا، بلندی سے گرنے والا پانی، اور سمندر یا دریا میں تیزی کے ساتھ بہنے والا، سمندر یا دریا میں تیزی سے بہنے والا پانی۔ پھر ایک لفظ استعمال کیا قطرہ، قطرے کا معنی ہوتا ہے بوند۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھیں کہ ایک انسان اگر اپنی انگلی کو پانی میں ڈبو دے اور نکال لے باہر، اور انگلی کو نیچے کی سمت جھکا دے، تو ایک پانی کا جو بوند گرتا ہے اس کو قطرہ کہا جاتا ہے۔ پھر ایک لفظ استعمال فرمایا تارے، یہ بھی جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے تارا، جس کو عربی میں نجم کہا جاتا ہے، جو آسمان پر رات کے وقت دکھائی دیتے ہیں چمکدار۔ سخا کا معنی ہے جود و سخا، عطا کرنا، کرم۔ یہ تمام معنوں کے لیے سخا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ایک لفظ استعمال کیا گیا ذرہ، ذرے کا معنی ہوتا ہے ریزہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گھر ہے جو چہار جانب سے بند ہو، اوپر سے بھی بند ہو، اور اس کی کسی ایک دیوار میں روشن دان لگا ہو، ایک سوراخ ہو، اور وہ سوراخ سورج کی سمت میں ہو، اور عین دوپہر کے وقت سورج کی شعاعیں اور کرنیں اس روشن دان سے گھر کے اندر آتی ہو۔ تو جب ایسا ہوتا ہے کہ روشن دان سے جب سورج کی کرنیں اور شعاعیں گھر کے اندر آتی ہیں، تو اس روشن دان سے آنے والی شعاعوں میں کچھ ذرات اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بہت سارے، تو ان ذرات میں سے جو ایک ریزہ ہوتا ہے، ایک ذرہ ہوتا ہے، اس کو ریزہ کہا جاتا ہے، اور اسی ریزے کو ذرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے ابھی اس شعر میں بیان کیے ہوئے مشکل الفاظ کا معنی سمجھ لیا۔ اب اس کی مفہوم اور تشریح یہ ہے کہ یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جود و سخا سے اگر کسی کو قطرے کی مقدار میں عطا فرما دے، تو آپ کا کسی کو قطرے کی مقدار میں عطا فرما دینا وہ اپنے آپ میں ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مثل ہیں، ایک معجزن دریا کے مثل ہیں۔ آپ کا عطا کیا ہوا ایک قطرہ گویا ایسا ہے، گویا سخاوت کے سمندر تیزی کے ساتھ بہہ رہے ہوں۔ اور آپ اگر کسی کو ذرے کی مقدار میں کچھ چیز عطا فرما دے، تو وہ ذرے کی مقدار میں آپ کا عطا فرما دینا وہ اپنے آپ میں ایسی حیثیت رکھتا ہے گویا وہ سخاوت کے آسمان کا چمکدار ستارہ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کو بیان کرنے کے لیے جو آپ نے شعر تحریر فرمایا، اس کا ایک مطلب ہوا۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کرے اللہ رب العزت نے ایک دنیائے عطا بنائی ہے، جس طرح دنیائے انسانیت ہے جس میں انسان رہتے ہیں، اسی طرح ایک دنیائے عطا ہے، یعنی عطا کرنے والے لوگ جس میں بنائے گئے۔ غریب کو امیر عطا کرتا ہے، مالدار فقیروں کو دیتے ہیں، بادشاہ اپنی رعایتوں میں جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو دیتا ہے۔
غرض کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں جتنے دینے والے اور جتنے عطا کرنے والوں کو بنایا ہے، ان تمام عطا کرنے والوں کی اگر مجموعی حیثیت دیکھی جائے، ان تماموں کے عطا کرنے کی مجموعی حیثیت کو اگر دیکھی جائے اور اس کا تقابل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا سے کیا جائے تو تقابل تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر انسان اپنی سمجھ کے لیے یہ دیکھنا چاہے تو وہ دنیائے عطا میں بنائے گئے لوگوں کی مجموعی طور پر جو عطا کی حیثیت ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے ایک قطرے کا بھی تقابل نہیں کر سکتی۔ یہ ہوا اس کا دوسرا مطلب۔ اس کا تیسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا اور آپ کی شان سخاوت سے متعلق جو بھی واقعات بیان فرمائے گئے اور جو بھی انسانوں نے اب تک کے جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو اتنا مال عطا فرمایا، فلاں کو یہ چیز عطا فرمائی، فلاں کو وہ چیز عطا فرمائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا سے متعلق اب تک ہم تک احادیث اور سیرت طیبہ کے ذریعے جود و سخا کے جتنے بھی واقعات پہنچے ہیں، اگر ان تمام واقعات کو ملا دیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو شان جود و سخا عطا فرمائی ہیں تو تقابل میں دیکھ لیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کے جو واقعات ہم تک پہنچے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا کا ایک قطرہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا کا ایک ذرہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا سے متعلق بہت سارے واقعات احادیث اور سیرت طیبہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے کے درس میں کچھ واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا سے متعلق سماعت کر لیے۔ آئے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا سے متعلق ایک مزید واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو بچھا دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر اس میں کچھ انڈیل دیا، پھر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر خود فرماتے ہیں کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی اور جیسے ہی میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو یہاں تک میری کیفیت یہ ہوئی کہ اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث کو نہیں بھولا۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ عطا کرنے والے بڑے سے بڑے بادشاہ ہی کیوں نہ ہوں لیکن وہ زیادہ سے زیادہ مادیات ہی عطا کر سکتے ہیں، لیکن قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کو کہ آپ صرف مادیات ہی نہیں عطا کرتے، اگر آپ عطا کرتے ہیں تو کسی کو ذہانت بھی عطا فرماتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے اپنی ذہانت کا شکوہ کیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے اپنی ذہانت کے حوالے سے شکایت پیش کی، اپنے حدیث کو بھولنے کے حوالے سے جب میں نے گزارش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذہانت تک کے عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کے جلوے کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اب ایک مزید چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا سے متعلق واقعے ہی کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ آپ نے ایک مشہور شخص حاتم طائی کا نام سنا ہوگا۔ حاتم طائی کی کیفیت یہ تھی کہ اس کا جو محل تھا اس محل میں مختلف جگہوں پر مختلف دروازے بنائے ہوئے تھے اور اس نے اپنے خدام کو اس چیز کا پابند کر رکھا تھا کہ میرے جتنے بھی دروازے ہیں ان تمام دروازوں سے جب بھی کوئی فقیر کوئی محتاج مانگنے کے لیے آئے تو کسی دروازے سے اس کو خالی نہ لوٹایا جائے۔ فقیر آتے اور تمام دروازوں سے لے کر جایا کرتے تھے،
پہلے دروازے پر آتے اس دروازے سے بھی اس کو دیا جاتا، دوسرے دروازے پر آتا فقیر اس دروازے سے بھی اس کو دیا جاتا، تیسرے سے آتا تیسرے سے بھی دیا جاتا۔ غرض کے جتنے محل میں دروازے بنائے گئے تھے ان تمام دروازوں سے فقیر گزرتا اور تمام دروازوں سے اس کو عطا کیا جاتا۔ یہ تھی حاتم طائی کی سخاوت کہ وہ فقیر کو اپنے محل کے کسی دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتا تھا۔ لیکن یاد رکھے حاتم طائی کی جو عطا ہے، حاتم طائی کی جو سخاوت ہیں، اس کا تقابل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جود و سخا سے نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ خود یہاں پر غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کی شان کیا ہے کہ حاتم طائی جب ایک فقیر کو ایک محل کے اپنے محل کے ایک دروازے سے دے دیتا، حاجت پوری نہیں ہوتی، دوسرے پر آتا، دوسرے پر دیتا، وہاں پر حاجت پوری نہیں ہوتی، جب تیسرے دروازے پر جاتا وہاں پر حاجت پوری نہیں ہوتی، وہاں پر بھی دیا جاتا۔ غرض کے تمام دروازے ختم ہو جاتے لیکن اس فقیر کی حاجت ختم نہیں ہوتی۔ مطلب یہ تھا کہ حاتم طائی کا عطا کرنا بلا شبہ سخاوت کے زمرے میں تو آتا ہے، لیکن اس کا عطا کرنا ایسا تھا کہ وہ عطا ناقص تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا ایسی ہیں کہ آپ اگر ایک ہی مرتبہ میں ذرہ بھی عطا کر دے تو آپ کی جود و سخا کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا عطا کیا ہوا ذرہ بھی جس کو مل جاتا ہے وہ مانگنے والا خود دینے والا بن جاتا ہے، اور خود جو ہے اس قدر بے نیاز ہو جاتا ہے کہ وہ پھر دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و عطا۔ اللہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں ان میں اکثر یہ دیکھا گیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کا تعلق یا تو کسی قرآنی آیت سے ہوتا ہے یا پھر کسی حدیث یا سیرت کے کسی واقعے سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو شعر بیان کیا گیا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ تو دیکھیں یہ شعر در حقیقت سورۃ الکوثر کی جیتی جاگتی تفسیر ہے، جس کو دوسری جگہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت والرضوان نے یوں بیان فرمایا ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہیں معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ تو یہ ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کس خوبی کے ساتھ کس بہتر انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کو بیان کرنے کے لیے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور آپ نے کس قدر جو ہے متاثر کرنے والا تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا سے متعلق باندھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا سے متعلق ایک واقعہ یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، بخاری شریف میں ہے، فرمایا گیا کہ حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، میں آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، آپ نے وہ چادر لے لی، پھر آپ جو ہیں اس کو زیب تن فرما کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مجلس میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے ایک نے دیکھ کر عرض کیا کہ کتنی اچھی چادر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے پہنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ کچھ دیر کے بعد آپ مجلس سے اٹھ گئے، پھر لوٹ آئے اور وہ چادر لپیٹ کر اس صحابی کے پاس بھیج دی۔ صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ تو نے اچھا نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چادر کا سوال کیا، حالانکہ تجھے معلوم ہے کہ آپ کسی سائل کو کبھی رسوا نہیں کرتے، رد نہیں فرماتے۔ اس صحابی نے کہا اللہ کی قسم میں نے صرف اس واسطے سوال کیا ہے کہ جس دن میں مر جاؤں یہ چادر میرا کفن بنے، اور حضرت سہل فرماتے ہیں کہ وہ چادر اس کا کفن ہی بنی۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا سے متعلق ایک واقعہ۔ جامع ترمذی میں فرمایا گیا کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ صفوان بن امیہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے دن مجھے مال عطا فرمانے لگے۔ صفوان بن امیہ جب ایمان نہیں لائے تھے تب کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے دن مجھے مال عطا فرمانے لگے، حالانکہ آپ میری نظر میں مبغوض ترین خلق تھے، بس آپ مجھے جب عطا فرماتے رہیں یہاں تک کہ میری نظر میں آپ محبوب ترین خلق ہو گئے۔ تو یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جود و سخا۔ اسی طرح مشکات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا سے متعلق ایک چیز بیان فرمائی گئی کہ صفوان بن امیہ نے بکریوں کا سوال کیا جن سے 2 پہاڑوں کا درمیانی جنگل پر تھا، یعنی بکریوں کی تعداد اتنی تھی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے جو جنگل ہوتا ہے وہ تمام جنگل بکریوں سے بھرا ہوا تھا، اور صفوان بن امیہ نے ان تمام بکریوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا پر کہ جب صفوان بن امیہ نے عرض کیا کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیانی جنگل میں بھری ہوئی بکریاں وہ سب کے سب آپ مجھے دے دیں، تو جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام بکریاں ان کے کہنے پر وہ تمام بکریاں صفوان بن امیہ کو عطا کر دی۔ پھر وہ جو ہیں صفوان بن امیہ اپنی قوم میں جا کر کہنے لگے، اے میری قوم تم اسلام لاؤ، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخاوت کرتے ہیں کہ فقر کا کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ تو یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کی چند جھلکیاں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی یہ تمام چیزیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کا ایک قطرہ ہیں یا پھر جود و سخا کا ایک ذرہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جو شعر تحریر فرمایا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہیں ذرہ تیرا۔ اس سے متعلق 3 مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ رب العزت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے جس انداز میں عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں درس دیا ہے، اس درس کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے مطابق ہمارا عقیدہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔